لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صحافی حضرات، محترم کیمرہ مین حضرات اور اس حال کے اندر دیگر جو معززین تشریف فرما ہے، جالاوان عوامی پینل بلوچستان کے مرکز کی جانب سے آج کا یہ ایک اہم پریس کانفرنس بلوچستان کے اندر جو گزشتہ کئی ماہ سے ایک مخدوش صورتحال برپا کی گئی، اس وقت کے حالات اور اس پورے جو ایک خضدار کا ایک شہر ہے وڈ کے اندر جو لشکر کشی کی گئی، اس وقت کے پس منظر میں، اور اس کے بعد پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں منعقد ہوا اور اس میں چند فیصلے کیے گئے اس سے متعلق، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ان تمام تر جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے متعلق جو اصل حقائق ہے بلوچستان کے، وہ آج کے پریس کانفرنس کے توسط سے آپ میڈیا کے سامنے رکھنا مقصود تھا۔ محترم صحافی حضرات، ندیم الرحمن بلوچ، جالاوان عوامی پینل سے تعلق ہے، یہ میرے ساتھی ہے محمد اختر محمد زئی، حافظ نصیر مینگل، اسفندیار لیڑی، فخر الدین محمد شیع، اور اس طرف شہباز خان دیوار اور امجد مینگل، حسین شاہوانی۔ ورلڈ کے اندر گزشتہ 4 ماہ میں سیاسی سرپرستی میں، سیاسی لبادے میں، وہاں ورلڈ کے عوام کے اوپر بالخصوص اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے لیے، ان کو سیاسی منظرنامے سے آؤٹ کرنے کے لیے ویسے تو بلوچستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے جو آگ اور خون کا کھیل جاری ہے، جو بیرونی مداخلت بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے، اور اس بیرونی مداخلت کی سرپرستی اور جن لوگوں کی ایما پر کی جا رہی ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند قوم پرست جو مشران ہے، لیڈران ہے، جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے ننگ و ناموس کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے اندر سائل اور وسائل کی بات کرتے ہیں، لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں، دیگر جو بلوچستان کے حق خود ارادیت سے متعلق یا بلوچ حقوق کے نام پر، بلوچ کارڈ کے نام پر جو لوگ بلوچستان سے یہاں اسلام آباد کے اندر جنہوں نے اربوں روپے بلوچستان کے نام پہ لیے، یہ ویسے تو کئی دہائیوں سے یہ جو آگ اور خون کا کھیل ہے، یہ بلوچستان کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی سرپرستی میں کھیلا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ 5000 سے زائد جو بے گناہ شہری ہے، وہ انڈین ڈیتھ اسکواڈز کے ذریعے وہاں پہ قتل کیے گئے، اساتذہ کو نہ بخشا گیا، خواتین تک کو نہ بخشا گیا، ٹیچرز تک کو نہ بخشا گیا، عام جو ہمارے بھائی پنجاب سے مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا قتل عام کیا گیا، دیگر جو متوسط طبقے کے افراد تھے، نائی، دھوبی اور دیگر جو مزدور کار لوگ تھے، ان کا قتل عام کیا گیا۔ لیکن اب یہ صورتحال مزید کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور گزشتہ 4 ماہ سے BNP مینگل کے نام سے جو ایک تنظیم جانی پہچانی جاتی ہے بلوچستان کے اندر، اس تنظیم کے سربراہ اور اس سربراہ کا ایک مفرور بھائی جاوید مینگل، جو لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ کے نام سے ایک کالعدم تنظیم بلوچستان کے اندر ہیڈ کرتے ہیں، خود تو باہر لندن کے اندر کسی اور باہر ملک مفرور ہے، لیکن ان کے جو کارندے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے تحفظ کی بات کرنے والوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کی انہوں نے گزشتہ چند ماہ کے اندر ٹھان لی تھی،
اور اسی آڑ میں، اسی پاداش میں انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے وڈ کے اندر میر شفیق الرحمان مینگل، ہماری جماعت، ہمارے لوگ، ہمارے کارکنان کہ جو اس ظالمانہ نظام کے خلاف، یہ جو جابرانہ نظام ہے اس کے خلاف جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے بغاوت کی، اور یہ جو نام نہاد انگریز کے بنائے گئے سردار اور ان کے بعد کے جو سہولت کار ہے انڈین ڈیتھ اسکواڈ اور لشکر بلوچستان، ان کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی، تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وڈ کے نہتے عوام پر لشکر کشی کی گئی۔ 4 ماہ تک وڈ کے عوام کی ناکہ بندی کی گئی، معاشی طور پہ ناکہ بندی کی گئی، معاشی استحصال کیا گیا۔ وڈ کے اندر اسکولز بند، کالجز بند، ہسپتال بند، لوگوں کا راشن بند، پانی بند، اور یہاں تک کہ ان جھڑپوں کے دوران جو راہگیر مسافر، جو مین جو شاہراہ ہے کوئٹہ کراچی، اس شاہراہ پر کئی بے گناہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ پوری صورتحال کے بعد کچھ وہاں پہ ثالثین جو قبائلی عمائدین تھے، نمائندگان تھے، وہ بیچ میں آئے، لیکن وہ ثالثین اور وہ جتنے وفود آئے وہ تمام تر لوگ گواہ ہے کہ بی این پی مینگل کے سربراہ اور ان کے لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے، اور مسلسل عوام پر، آبادیوں پر گولہ باری ہوتی رہی۔ اور اس کے بعد جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو ہمارے بھی چند تحفظات اور چند ہمارے خدشات تھے، جن کو ہم نے بارہا میڈیا کے سامنے اور آج ہم یہاں اسلام آباد پریس کلب کے ذریعے آپ تمام تر لوگوں تک، اپنے ملک کے تمام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر جو فیصلے وڈ سے متعلق کیے گئے وہ بالکل انصاف کے برخلاف کیے گئے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قاتل اور مقتول دونوں کو برابری کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں۔ تو اس پہ ہمارے چند تحفظات اور خدشات تھے۔ ان میں جو سر فہرست جو ایک پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ وڈ کے شہر کے بالکل قریب ایک پہاڑی ہے جس کا نام بڈی، اس پہاڑی کا نام ہے، اس پہاڑی کے ساتھ لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ، جو انڈین ڈیتھ اسکواڈ ہے، کالعدم تنظیم ہے، اس کا باقاعدہ ٹریننگ کیمپ موجود ہے۔ اور ہم بالکل یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پورے ملک کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اپنے جو حکام بالا اور یہاں اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ سے بلوچستان کے اصل حقائق کو مسخ کرنے میں اپنا حصہ ہمیشہ سے ڈالا ہے، ہم ان تمام تر لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج بھی ہم آن ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں کہ آج بھی وڈ کے اندر وہ کالعدم تنظیم لشکر بلوچستان کا ٹریننگ کیمپ موجود ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ تھا کہ لشکر بلوچستان کا وہ جو کیمپ ہے، اس طرح کے بے شمار کئی اور کیمپس ہیں، ان کیمپوں کا خاتمہ کیا جائے کہ جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جہاں سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور یہ حالیہ جو ابھی مستونگ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی ذمہ داری بھی جو ایکس اکاؤنٹس کے نام سے را کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایک ادارہ ہے انہوں نے قبول کی۔ تو ہم بارہا یہ بات ہمیشہ سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر یہ تمام تر صورتحال ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک قوم پرست جماعت نے خود یہ صورتحال کریٹ کیا ہے، اور وہ انہی کے ذریعے، انہی لوگوں کے ذریعے انہوں نے ریاست کو اور بلوچ عوام کو بلیک میل کیا ہے، ان کا استحصال کر رہے ہیں، یرغمال بنایا ہے لوگوں کو، اور اسی پھر بلوچ کے حقوق کے نام پر اور بلوچ کارڈ کے نام پر جو اربوں روپے یہاں اسلام آباد سے بٹورے گئے، بلوچستان کے اندر کہیں ان کا زمین کے اوپر کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ یہی تھا کہ اس ٹریننگ کیمپ کو فوری طور پہ وڈ شہر سے ختم کر دیا جائے۔ دوسرا، جو کئی سالوں سے وہاں عام لوگوں کے ان کی زمینوں پر جو ایک فاشسٹ پارٹی ہے بی این پی مینگل، ان کے سربراہ اور ان کے کارندوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے تمام تر ریکارڈز موجود ہے، ان کے تمام تر کاغذات موجود ہے، تمام تر چیزیں۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ جو عام لوگوں کی زمینیں ہیں ان کو واگزار کیا جائے، لیکن ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، اور اس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کہ جی لشکر کشی کو فوری طور پر ختم کیے جائے۔ ہم نے اپنے تمام تر مطالبات کو نہ ماننے کے باوجود
عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں جو لوگوں کا معاشی ناکہ بندی جو کی گئی تھی، جو ادارے بند تھے، اسکولز بند تھے، ہسپتال اور کالجز بند تھے. ویسے اسکول اور ہسپتال اور کالجز برائے نام وڈ کے اندر موجود ہے. کئی برسوں سے جو لوگ وڈ کے اندر سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے، بلوچستان کی دیگر جو وزارتوں پہ رہیں، یہاں وفاق کے اندر رہیں، لیکن آج بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کوئی معیاری تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے. لوگوں کو جان بوجھ کر یعنی تعلیم سے محروم صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ جو ایک فرسودہ ظالمانہ سرداری نظام ہے اس کو دوام بخشا جا سکے، اور اپنی ایک جو اجارہ داری ہے اور وہ اپنی جو ایک منمانی ہے، خود کو بلوچستان کے وارث سمجھتے ہیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام تر معاملات کیے جا رہے ہیں. ان تمام تر صورتحال اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود ہم نے ایپیکس کمیٹی کے جو فیصلے تھے ان کو قبول کیا، عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو قبول کیا، اور الحمدللہ اس وقت جو وڈ کے اندر شہر کے اندر صورتحال ہے، وڈ کا شہر کھل چکا ہے، اسکولز کھل چکے ہیں، ہسپتال کھل چکے ہیں، اور وہ جو مین شاہراہ ہے اس پہ بھی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جب خود انہوں نے جب لشکر کشی کی، اس کے بعد پھر ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے بعد جب لشکر کشی توڑی گئی، تو اب اس لشکر کشی توڑنے کے عمل میں قباحت کیا ہے کہ جس پر مسلسل بی این پی مینگل سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مسلسل ایک ناکام لانگ مارچ بھی انہوں نے بلوچستان کے اندر وڈ سے لے کر کوئٹہ تک کیا تھا، اس کی صورتحال بھی تمام تر لوگ جاتے ہیں. تو ہم یہ بے بانگ دوہل یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسترد شدہ جو ٹولہ ہے، قوم پرست ایک جماعت ہے، یہ اپنی اس ناکام سیاست کو بچانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے، مختلف حربوں کے ذریعے بلوچستان کے عوام کا استحصال کر رہی ہے. ایک طرف پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں، ایک طرف پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف اپنے ہی سیاسی تنظیم کی سرپرستی میں انہوں نے عسکری ونگز پال کر رکھے ہیں، اور انہی عسکری ونگز کے ذریعے اپنی پولیٹیکل جو ان کے مخالفین ہیں ان کو بھی کچلنا چاہتے ہیں، پاکستان کی بات کرنے والوں کو بھی کچلنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ یہ بلوچستان کی ایک تاریخی حقیقت ہے، آپ تمام صحافی جو معزز حضرات یہاں تشریف فرما ہے، کہ بلوچستان کے اندر جب بھی کسی نواب اور سردار کے سامنے جب اپوزیشن کی بات کی گئی ہے، ان کے سامنے ان کے خلاف جو لوگ میدان عمل کے اندر، سیاسی میدان عمل کے اندر جو لوگ نکلے ہیں، ان کو تشدد کے ذریعے یعنی مزاحمت کے ذریعے ان کو ہٹانے کی ہمیشہ سے کوشش کی گئی. یہ ایک بدترین تاریخ ہے بلوچستان کی. یہ ہم بدقسمتی اس کو بلوچستان کی کہے، بالکل وہی صورتحال اور اسی فارمولے کو وڈ کے اندر بھی اپلائی کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں بی این پی مینگل کے سربراہ کے، الحمدللہ ابھی جو بلدیاتی انتخابات گزرے ہیں اس کے اندر بھی ان کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اور الحمدللہ ہمارے ہی پینل کے، ہماری ہی جماعت کے لوگ بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے، اور خوزدار کا جو ڈپٹی چیئرمین ہے وہ ہماری ہی جماعت سے ہے. تو مختلف چیزیں اور مختلف معاملات کو ایشو بنا کر بلوچستان کے عوام کا ایک قوم پرست جماعت استحصال کر رہا ہے، جو ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے. ہم آج کے اپنے اس پریس کانفرنس کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بلیک میلروں کو کہ جو بلوچستان کے اوپر مسلط ہے، ان کی حقیقت کو جان کر، ان کی جو اصلیت ہے ان کو پہچان کر ان کے ساتھ معاملات کیے جائے، اور بلوچستان کا وارث جو لوگ خود کو سمجھتے ہیں، بلوچستان کے اندر آج بھی غیرت مند بلوچ جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت رکھتے ہیں، جنہوں نے انڈین ڈیتھ اسکواڈ کے جو جتے ہیں، جو سیاسی سرپرستی میں ان کی جو پشت پناہی کی جا رہی ہے ان کو مسترد کیا، ان کے جو کرائے کے قاتل تھے ان کو مسترد کیا، اور الحمدللہ ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے نظریے کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، ہمیشہ ان کو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیشہ سے ان کو مزاحمت کے ذریعے ان کو جواب دی جاتی ہے. تو وڈ کے حالات، وڈ کے اندر بھی
لشکر کشی انہوں نے خود کی، ایک 70 سالہ بزرگ بوڑھے کو اغوا کیا گیا تھا، اس کی پاداش میں لوگ اٹھے، انہوں نے جرگہ بلایا، اور اس جرگے کے بعد انہوں نے پھر خود لشکر کشی کی اور خود نہتے عوام پہ، یعنی 5 سال یہاں عمران خان کے ساتھ شریک اقتدار رہنے والے، عمران خان کی حکومت سے اربوں روپے بلوچستان کے نام پہ بٹورنے والے، اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کے ساتھ شریک ہوئے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ شریک ہوئے، اور خود انہوں نے یہاں اسلام آباد کے اندر آئے اور یہاں اداروں کے جو سربراہان تھے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، خود وہ بلوچستان کے اندر جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں، خود یعنی اپنے پی ڈی ایم کی حکومت کو استعمال کرتے ہوئے، اور وہاں جو بلوچستان کے اندر جو ایک وہاں تو یہ بی این پی مینگل نے مشہور کیا تھا کہ جی یہ باپ جس کا باپ نہ ہو وہ باپ میں شامل ہو، یہ بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق، اور اس کے بعد پھر خود انہوں نے جام کمال صاحب کو ہٹایا اور پھر قدوس بزنجو کو خود انہوں نے بلوچستان کے عوام کے اوپر مسلط کیا، ان کے ساتھ شریک اقتدار رہے، ان کے ساتھ فرینڈلی ایک اپوزیشن کا ماحول بنایا۔ تو وہاں بلوچستان کی حکومت کو اور یہاں پی ڈی ایم کی حکومت کو انہوں نے بلیک میل کرنا چاہا، اور اسی دوران لشکر کشی کی گئی، اور ان کی سوچ اور ان کا مقصد یہی تھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو وہ صفائے ہستی سے کسی طرح مٹائے۔ اور اس لشکر کشی کے دوران انتہائی افسوس کے ساتھ ہم خود یہاں یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی ایک سمجھدار بندہ بھی اگر اسلام آباد کے اندر ہے تو بلوچستان کے اندر یہ جو آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے سیاسی سرپرستی کے اندر، ان معاملات کو روکے، یعنی بلوچستان کو مزید بند گلی کے اندر دھکیلنے سے بچائے، بلوچستان کے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچائیں۔ بلوچستان کے اندر گزشتہ کئی دہائیوں سے جو بارود برسائے گئے ہیں، بلوچستان کو بارود کا ڈھیر بنایا گیا ہے، اور جن لوگوں نے ان کے اوپر اعتبار کر کے بلوچستان کے امانتیں ان کی سپرد کیے، انہی نے اقتدار جب ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو جنونی کیفیت میں آ کر انہوں نے اپنے ہی علاقے کے اندر لوگوں کے اوپر لشکر کشی کی، اور اس لشکر کشی کے دوران سینکڑوں مسلح کالعدم تنظیموں کے لوگ وہاں شامل تھے۔ اور آج بھی ہم بالکل آن ریکارڈ، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ وڈ شہر کے بالکل قریب جو لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ ہے ان کا کیمپ آج بھی موجود ہے۔ ہم نے کئی مطالبات حکومت کے سامنے رکھے، اگرچہ ہمارے مطالبات پہ غور نہ کیا گیا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، اس کے باوجود ہم نے فیصلوں کو تسلیم کیا، عوامی مفاد کی خاطر تسلیم کیا۔ اب اس ایشو کو بالکل ایک سیاسی آکسیجن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر بلوچستان کے اندر جو بیرونی مداخلت ہے سیاسی سرپرستی میں جو ہو رہی ہے، بالکل ان کے خلاف جب تک آپ کارروائی نہیں کریں گے بلوچستان مزید بدتری کی طرف جائے گا، مزید بلوچستان خرابی کی طرف جائے گا۔ اور یہ اسی طرح بلیک میلنگ کے ذریعے ایک طرف ریاست کو بلیک میل، دوسری طرف بلوچ عوام کو بلیک میل، اور درمیان میں ان کے جو اپنے ان کا جو ایک فرسودہ سرداری اور دیگر جو ایک نظام ہے وہ جو ایک منمانی کرنا چاہتے ہیں اس کو پروان اور اس کو دوام بخشنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ بلوچستان کے اندر جو مسلح جتھے ہیں، جو ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں سیاسی سرپرستی میں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ علاقے، یہ ڈیتھ اسکواڈز اور یہ جو ٹریننگ کیمپس جو بالکل شہروں کے قریب موجود ہے، یہ نہ صرف پاکستان کے بلوچستان کے وہاں سویلینز کے لیے بلکہ یہ خود سیکورٹی اداروں کے لیے، فورسز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بالکل خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور یہی وہ مقامات ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث ہے، ٹارگٹ کلنگ، اساتذہ کا قتل عام، ٹیچرز کا، ڈاکٹرز کا قتل عام، عام شہریوں کا قتل عام جنہوں نے ماضی کے اندر کیا، اور اسی روش کو اور اسی رویے کو جو مستقبل میں بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو دوام بخشنا چاہتے ہیں۔ ہم فوری طور پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مسترد جو بلوچستان کے عوام نے جن لوگوں کو مسترد کیا وہی لوگ آ کر یہاں دھرنے پہ بیٹھے ہیں، تو ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو لشکر کشی ختم ہوئی ہے وہ عوامی مفاد میں ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی ایسی قباحت والی اس کے اندر کوئی بات نہیں رہی۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فوری طور پہ ان حالات کو اور ان معاملات کو دیکھا جائے اور بلوچستان کے مستقبل کو مزید تاریک ہونے سے بچایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ بتائیں کہ لیکن جو الزام آپ ان پہ لگا رہے ہیں
یہی الزام آپ لوگوں پہ یا شفیق مینگل صاحب پہ لگتا ہے کہ ان کا تعلق العدم تنظیم سے اسکواڈ آپ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی یہ معاملہ گڑبڑ ہوا ہے اس میں آج جیسے اختر مینگل صاحب نے آج ہی یہ بات کہی کہ جی ان کے پاس ایک تنظیم ہے، ایک نظام ہے، آپ لوگوں کے پاس جو اسلحہ یا جو ایک قوت اگر کاؤنٹر لڑائی کرنے کے لیے بھی آ رہی ہے تو اس کی بیکنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہم پوری میڈیا کو بالکل خلوص نیت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، وڈ کا، خوزدار کا، بلوچستان کا، ہم انشاءاللہ ہم اپنے تمام جو لوگ ہیں ان کو دورہ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اصل میں یہ جو کنٹروورشل جو بات یہاں اسلام آباد تک پہنچتی ہے، اور بات انہی لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے کہ جو لوگ خود اس حالات کی خرابی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ قاتل سے مقتول کے لیے مذمتی الفاظ تو نہیں سنیں گے۔ جو لوگ خود حالات کو خراب کرنے کے اندر ملوث ہے، انہوں نے ماضی میں بھی سوائے الزامات کے، سوائے پروپیگنڈوں کے کوئی کام نہیں کیا۔ جتنے بھی الزامات ہمارے جماعت پہ اور ہمارے جو قائد ہے میر شفیق الرحمان مینگل پہ لگائے ہیں، بالکل من گڑت اور جھوٹے الزامات ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کی باقاعدہ رپورٹس موجود ہے، تمام تر چیزیں موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ تمام تر چیزیں ہم میڈیا کو پرووائڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو جاوید مینگل صاحب ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اختر مینگل صاحب کے وہ بھائی ہیں جی، لیکن اختر اس وقت جو ان کا علیحدگی پسند علیحدگی پسند گروپ ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اختر مینگل صاحب اپنے بھائی کے ان معاملات سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں، ہم اپنے معاملات چلا رہے ہیں۔ بظاہر تو کیا اختر مینگل صاحب کے وہ بھائی جاوید مینگل صاحب کا گروپ ابھی بھی علاقے میں علیحدگی پسندی کی اور دہشت گردی کی کارروائیاں ابھی بھی کر رہے ہیں؟ یہی ہمارا جو پہلا مطالبہ تھا وہ یہی تھا۔ دیکھیں بظاہر تو یہی کہتے ہیں کہ لا تعلقی کا اعلان ہے، لیکن حقیقت میں وہاں وڈ شہر کے بالکل قریب اس کے بھائی کا ہی ٹریننگ کیمپ موجود ہے۔ ابھی جو لشکر کشی بلوچستان وہ وڈ کے اندر کی گئی، اسی کیمپ سے وہاں پہ گولے برسائے جا رہے تھے، اسی کیمپ سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے، وہ ہاتھی کے دانت جو کہتے ہیں کہ کانے کے اور دکھانے کے اور، یہ بالکل وہی اسی مثال کے مترادف ہے کہ اس کے اپنے بھائی کے کیمپ سے جو اس کے بالکل کوٹ کے اس کے بنگلے کے وڈ کے اندر بالکل قریب ہے، وہیں سے آپ اپنے سیاسی مخالفین پہ آپ گولے برساتے ہیں اور پھر اوپر سے یہ بیان دیتے ہیں کہ کوئی لا تعلقی نہیں ہے۔ یہ بالکل پری پلان ایک کام کر رہے ہیں کہ ایک بھائی یہاں پولیٹیکل انداز میں بلوچستان کو اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرے گا اور دوسرا بھائی باہر بیٹھ کر اداروں کو اور ملک کو بلیک میل کرنے کے ذریعے معاملات کرے گا۔ نہیں، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا کہ شفیق مینگل صاحب پہ جو الزام یا جو ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ سرکاری جے آئی ٹیز یا مختلف رپورٹس آئی ہیں کہ ان کا تعلق غلط تنظیم یعنی لشکر جہنوی سے ہے، اور یہ 2016 یا اس سے والی، تو یہ بات، اور دوسرا میں نے ڈائریکٹلی سوال کیا تھا کہ ان کے پاس سمجھ آ رہی ہے کہ کس کس حوالے سے پیسہ ہے، آپ لوگ جو اسے رجسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو اسلحہ آتا ہے اس کی سورسز کیا ہوں گی؟ یعنی مطلب برابری سے ہی اگر آپ بھی تو مقابلہ کر رہے ہیں نا۔ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے اور بلوچستان کے اندر کوئی بھی بلوچ جس کا نہ کسی سے تعلق ہو یا نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اسلحہ رکھنا اپنی دفاع کے لیے اسلحہ رکھنا ہمارے کلچر کا، ہمارے رواج کا اور ہمارے علاقے کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرف گولے پھینکے گا یا کوئی آپ کی طرف عملہ آور ہوگا تو جواب میں آپ پھول پیش نہیں کریں گے۔ ہمارے لوگ جو کڑے ہوئے اپنی دفاع میں، اور یہ جتنے لوگ کڑے ہوئے ہیں یہ تمام وہی لوگ ہیں کہ جو میر شفیق الرحمان مینگل کے ووٹرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقے پہ حملہ آور ہونے سے ان لوگوں کو بچایا، اپنے پورے علاقے کو بچایا۔ جس علاقے پہ یہ حملہ آور ہوئے 50,000 کے قریب لگ بھگ اس علاقے کی آبادی ہے، تو اس 50,000 لوگوں کی دفاع کے لیے جو لوگ 50,000 لوگ ایک بہت بڑی تعداد ہے عوام کی، وہ لوگ خود کھڑے ہوئے اپنی دفاع میں، انہوں نے خود اپنی دفاعی پوزیشن اختیار کی اور یہ سلسلہ 4 مہینے تک چلتا رہا۔ تو یہ آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ یہ بلوچستان ظاہر ہے کہ قبائلی صوبہ ہے، وہاں پہ تمام تر لوگ حالات ہوتے ہیں۔ دوسری بات الزامات سے متعلق آپ نے کی، دیکھیں الزامات تو مختلف لگتے رہے ہیں اور ان الزامات میں کوئی حقیقت
نہیں ہے اس وقت. یعنی کئی مسلح تنظیموں کے وہ نام لیتے ہیں کہ اس کے سربراہ اور اس کے سربراہ، ثبوت اور کوئی اس طرح کی بات بلوچستان کے اندر موجود نہیں ہے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، آئینی لوگ ہیں، قانونی لوگ ہیں، ہم تمام تر ان رویوں پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اور 2018 کے الیکشن میں میر شفیق الرحمان مینگل نے حصہ لیا اختر مینگل کے خلاف، کوئی 17,000 کے قریب ووٹ لیے. اور ابھی بلدیاتی انتخابات میں ہماری جماعت کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں. آنے والی انتخابات، یہ پورا مسئلہ صرف وڈ کی سیٹ پہ ہے کہ کیوں شفیق الرحمان مینگل، کیوں اختر مینگل ایک سردار ہے اس کے مقابلے میں کیوں اپنی کاغذات جمع کراتے ہیں اور کیوں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہم بالکل یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم وڈ کی نشست سے ہم دور ہٹ جائیں، ہم یہ کہیں کہ جی ہم یہاں سے الیکشن نہیں لڑتے، تو یہ جتنے الزامات ہیں یہ الزامات پھر تعریفوں میں بدل جائیں گے. یہ بات ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ نہ پہلے جھکے ہیں اور نہ ہم آگے انشاءاللہ جھکیں گے، ہم مقابلہ کریں گے بھرپور انداز میں انشاءاللہ. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ.